وجود ہے آیت الکبریٰ کا۔ آپ کی توجہ شکر گزار۔ اللہ وہ خالق قرآن ہے اور محمد وارث قرآن ہے اور علی وجود قرآن۔ مولا کو بیٹھنا قبول فرمائے۔ یعنی اللہ اس نظام میں جو کچھ بھی جلوہ گر فرما رہا ہے اس کا وسیلہ نور محمد کو رکھا ہے اور اس کی شرط در محمد علی کو رکھا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے اللہ خالق نظام تقویٰ ہے اور محمد حقیقت تقویٰ ہے اور علی شرط تقویٰ۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا تیسرے سورہ آل عمران کی 102 آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے صاحبان ایمان ایسا تقویٰ کرو جیسا تقویٰ کرنے کا حق ہے۔ کیسے کرے ایسا تقویٰ؟ ہمیں کیا پتا کہ ایسا تقویٰ کیسے کیا جائے؟ تو اس کی شرح کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ہمیں یہ جملے عطا فرمائے بارگاہ معصوم میں، السلام علیکم یا امام المتقین، کہ آپ کی بارگاہ میں میری سلامی ہے یا علی علیہ السلام، کہ کوئی کلمہ گو اس وقت تک متقی ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو مولا مان نہ لے۔ آپ کی تو چاہیے جاگتے دلوں کو کلام کرتے۔ لوگوں کو حسد ہوا علی علیہ السلام سے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ جاگتے ذہنوں کے گفتگو ہے، کبھی بھی میں وقت ضائع نہیں کرتا اور میری گفتگو الحمدللہ آپ کی فکر کے ساتھ ساتھ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو۔ جو ہم یہاں پہ نتیجہ پیش کریں گے آپ کے پاس وقت ہے جا کے ساری رات گھر میں سوچئے گا، کل بھی سوچئے گا، اور پھر اگر اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح فرمائیے گا، میری بھی رہنمائی کیجئے گا، اور اگر وہ غلطی سے پاک حق ہوا تو پھر اپنی اصلاح کر لیجئے۔ آپ کی توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، آپ کی توجہ کو شکر گزار۔ اللہ اکبر۔ حسد ہوا لوگوں کو سرکار علی علیہ السلام سے، حسد کی وجہ سے مخلوق نے علی کو اپنے درمیان کھڑا کر لیا، گھبرائے لوگوں سے کلام کرنا۔ علی علیہ السلام کا مقام نظام لا الہ الا اللہ میں کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ ہے جہاں سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ گھبرائے لوگوں سے کلام مولا کو بیٹھنا قبول کرے۔ توحید لا الہ الا اللہ کی عظمتوں میں چھپی ہوئی اور محمد الرسول اللہ کا نور سورج بن کر او ادنا کی منزلوں پر ٹھاٹھے مار رہا، اور جہاں پر نوح اور ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جیسے سرداران ملائک زیارت نور محمد کے لیے اپنی نگاہ نور کو اس سے فیض پانے کے لیے دیکھنے میں مدد لینے کے لیے جس دروازے کو جھانکتے ہیں، جس دروازے سے، اس دروازے کا نام علی ولی اللہ۔ آپ کی توجہ میں شکر گزار۔ اللہ پر ایمان یہ اساس دین ہے۔
تو آپ نے شکر گزار. یعنی دین کی ابتدا نماز سے نہیں، کلمہ سے نہیں، قرآن سے نہیں، ایمان کے ساتھ. جاگتے دن میں گفتگو. قرآن نے ارشاد فرمایا تو جات میں شکر گزار 5واں سورہ مائدہ 5ویں آیت، من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو ایمان کا کفر کر رہا ہے وہ جتنی بھی عبادت کر رہا ہے اس کا سارا عمل رائے گاہ ہے، بیکار ہے، فضول ہے، نہ کیے کے برابر ہے، دھرے کا دھرا رہ گیا ہے، اور وہ آخرت میں جہنمی ہوگا. جاگتے دنوں میرے گفتگو. سوال یہ ہے میرے برادران کہ لوگ تو ایمان کے دعوے دار ہیں اور عمل کرتے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں مومن ہے اور نماز نہیں پڑھتے، مومن ہے اور جو ہے وہ کوئی عمل عبادت کا پابندی چیزیں اس کے لیے سست ہے. اور مزاج معاشرہ یہ ہے کہ پیپل ہیٹ ورکنگ. سستی کی وجہ سے لوگ ویسی ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں، ذمہ داری مجبوری میں کی جاتی. لیکن قرآن بالکل برعکس بیان فرما رہا ہے کہ ایمان کے کافر ہیں اور عمل کر رہے ہیں. گھبرائے سے کلام ہی نہیں. کسی کافر کو قرآن عمل جو ہے وہ ہندو سکھ کے عمل کو نہیں کہتا. قرآن کے نظام میں عمل اسے کہا جاتا ہے جسے شریعت اور قرآن کے تحت عبادت سمجھا جائے. قرآن عمل اسے کہہ رہا ہے. قرآن کسی ایسی بات کو عمل نہیں کہتا جس کا عبادت کے عنوان پر جو ہے وہ موضوع نہ بنے. توجہ چاہیے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان کے کافر ہیں اور عمل کر رہے. تو آج میں شکر گزار. آیت کا نشان لکھ رہے 5واں سورہ مائدہ 5ویں آیت. ایمان کے کافر اور عمل کر رہے. تو جہاں میں شکر گزار. تو کوئی ایمان کا کفر رکھ کے عمل کرے گا کیوں؟ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اگر ایمان کا کافر ہے تو اسے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں جو بھی قرآن پڑھنے والا اس پہ واجب ہے کہ اپنے عمل پر نظر کرنے سے پہلے معرفت ایمان حاصل کرے. اول الدین معرفت ہی کے قانون کے تحت دین شروع اس کا ہوتا ہے جو معرفت رکھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے. جب تک کسی چیز کی پہچان نہیں ہوگی، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ایمان ہے کیا، ہم اس کے کفر سے بچیں گے کیسے؟ اسی لیے شیعہ سنی دعاؤں میں یہ جملے موجود ہیں جس میں بیان فرمایا گیا اللہ نور قلوبنا بمعرفت الایمان. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی معرفت سے منور کر دے. چاہیے یعنی ایمان کی معرفت لازمی ہے. اگر ایمان کی معرفت نہیں اور آدمی عمل کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ایمان کا مومن ہے کہ ایمان کا کافر ہے. گھبرائے اسے کلام ہی نہیں ہے. تو جہاں چاہیے. تو بتائیں جتنے بھی میرے برادران میری بات کو سن رہے ہیں تو بتائیں ایمان کیا ہے جس کے کفر سے بچنا لازم ہے؟ جاگتے دنوں کو کلام کرتے. اچھا یہ ایمان ہے کیا جس کے کفر سے بچنا لازمی ہے؟ کسی اپنی گروہی ضد بازی میں، اپنے عقیدے کے دھوس میں، اپنے وہم میں قرآن کی تعلیم نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن کی تعلیم ہے دلیل کے ساتھ. قرآن کی تعلیم ہے نص کے ساتھ. قرآن کی تعلیم ہے رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت کی پیش کی تفاسیر کے ساتھ. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. تو یہ ایمان کیا ہے جس کے کفر سے بچنا قرآن نے کہا لازم ہے تاکہ آپ کی عبادت قبول رہے. تو کیا نماز ایمان ہے؟ تو ہاتھ چاہیے.
ماشاءاللہ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. قرآن نے ارشاد فرمایا 9 سورۃ التوبہ کی 18ویں آیت میں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. میرے حبیب اللہ پسند نہیں کرتا ان مشرکوں کو کہ یہ میری مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھے. پتہ چلا بظاہر نمازی ہے مگر مومن نہیں مشرک ہے. کلام ہی نہیں ہے تو کیا چاہیے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. پتہ چلا نماز ایمان نہیں ہے. ایمان ہو تو نماز عبادت ہے. تو جو چاہیے اگر ایمان ہوتی نماز تو ہر نمازی کی نماز قبول ہوتی. نماز محتاج ایمان ہے. ایمان ہوگا تو نماز عبادت, اور اگر ایمان نہیں تو نماز ضائع. گھبرے لوگ سے کلام ہی نہیں. تو جہاں چاہیے تو کیا روزہ ایمان ہے. تو جہاں چاہیے. پھر قرآن نے ارشاد فرمایا دوسرے سورہ آل عمران دوسرا بقرہ کی 183 میں آیت. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے. اگر روزہ ایمان ہے تو روزے تو یہودی میں رکھتے, روزے تو عیسائی میں رکھتے. آپ کو تو چاہیے تو کیا عیسائی اور یہودی جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے مومن ہے. آپ کا شکر گزار. اللہ اکبر. روزہ ایمان نہیں. روزے ہندو بھی رکھتے ہیں. اگر ایمان ہو تو روزہ عبادت. کلام ہی نہیں. اگر ایمان نہیں تو روزہ ہندو کا ہے, عیسائی کا ہے, یہودی کا برابر ہے. روزہ محتاج ایمان ہے. روزہ ایمان نہیں محتاج ایمان. نماز ایمان نہیں محتاج ایمان. گھبرانے کو سے کلام میں نہیں. ماشاءاللہ. کیا حج ایمان ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تیسرے سورہ آل عمران 97 آیت. اگر حج ایمان ہوتا تو کبھی میرا چوتھا امام ابو بصیر کو انگلیوں میں نہ دکھاتا کہ کعبے میں چکر لگا رہے کچھ خنزیر رہ گیا کوئی بندر ہے. حج محتاج ایمان. اگر ایمان ہو تو حج عبادت, اور اگر ایمان نہیں تو حج بیکار. گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں. کیا شریعت ایمان ہے؟ تو جو چاہیے تو قرآن نے ارشاد فرمایا 42 سورہ شورى کی 21 آیت میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. ارے کیا انہوں نے جو شریعت الہیہ کے مقابلے پر اپنے شریکوں کی شریعت شروع کر لی ہے. پتا چلا شریعت وہ ایمان ہے جو ایمان کے تحت ہو. شریعت محتاج ایمان ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو شریعت ایمان والی, اور اگر ایمان سے ہٹ کر ہوگی تو شریعت سرکشوں والی. شریعت محتاج ایمان. توجہ چاہیے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا قرآن ایمان ہے؟ چاہیے کوئی بندہ کہے کہ قرآن ایمان ہے. قرآن کو میں ایمان مان لیتا ہوں. اگر قرآن نے خود قانون میں نہ لکھا ہوتا. دوسرے سورۃ البقرہ کی 26 آیت یضل بہ کثیرا. جو ایمان سے ہٹ کر خود اس قرآن کے ترجمے کریں گے انہیں یہی قرآن جہنم میں لے جائے گا. قرآن اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے محتاج ایمان ہے. ہدی للمتقین. سب کو ہدایت نہیں کرتا, جو مومن مزاج ہو انہیں ہدایت کرتا. چاہیے قرآن محتاج ایمان, حج محتاج ایمان, شریعت محتاج ایمان, عبادت محتاج ایمان, روزہ محتاج ایمان, نماز محتاج ایمان. جاگتے دنوں کو کلام کرتے کیا دین ایمان ہے؟ دین میں دین کو ایمان مان لیتا. اگر اللہ نے خود قرآن میں نہ فرمایا ہوتا لکم دینکم ولی دین, محمد ان کافروں کو کہہ دو تمہارے ساتھ تمہارا دین بے ایمانی والا, محمد کے ساتھ محمد کا دین ایمان والا. پتہ چلا دین بھی ایمان کا محتاج ہے. اگر ایمان والا ہوگا تو دین محمد, اور ایمان سے ہٹ کر ہوگا تو دین کفر. وجوہات چاہیے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایمان کیا ہے؟ کیا کلمہ ایمان ہے؟ وجوہات چاہیے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. یعنی آپ کو توجہ لینے کے لیے میں نے کہا
چیزوں کو نظر کر لیتے ہیں بیٹھ کر، کم از کم ہمیں پتہ تو چل جائے تو یہاں پہ شکر گزار۔ کلمہ ایمان ہے، اگر کلمہ ایمان ہوتا تو کبھی محمد سرکار کے پاس کلمہ پڑھنے والے منافق نہ کہلاتے۔ ایمان ہو تو کلمہ ایمان کا، ایمان نہ ہو تو کلمے کا فائدہ نہیں، گھبرالوں کو سے کلام میں نہیں، تو جہاں چاہیے بتا ایمان کیا، تو یہاں پہ شکر گزار۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ کہ اللہ ایمان ہے، اللہ ایمان ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، 14 سورۃ النساء 137 ہے۔ قرآن نے کہا لوگ ہیں کچھ کبھی مومن ہوئے، کبھی کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے۔ پروردگار کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایمان متغیر ہے، جگہ بدلتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے۔ میں اللہ قیوم ہوں، میں جگہ نہیں بدلتا۔ تو جو چاہیے ایمان میری مخلوق ہے، میں خالق ایمان ہوں۔ کوئی بندہ مومن ہوتا اس کے دل میں اللہ آتا جاتا نہیں، ایمان آتا جاتا۔ وجہ چاہیے اللہ اپنے مقام بلند پر قیوم ہے، اللہ جگہ نہیں بدلتا، اللہ جگہ چھوڑتا نہیں، اللہ متغیر نہیں۔ ایمان متغیر ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، ایمان کبھی ایک مومن سے دوسرے مومن تک جاتا ہے، ایمان کبھی مومن کے دل میں بڑھ جاتا ہے، کبھی کمزوری کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ گھبرانے سے کلام ہی نہیں، پتہ چلا ایمان مخلوق ہے۔ توجہ چاہیے، جاگتے دیر میں کلام کرتے ہیں یہ ایمان کیا ہے؟ توجہ آتا شکر گزار، کیا رسول ایمان ہے؟ ماشاءاللہ توجہ چاہیے، ماشاءاللہ رسول ایمان ہے۔ میں بھی مان لیتا رسول کو ایمان، اگر قرآن نے خود آیتیں نہ لکھی ہوتی، 49 سورۃ الحجرات 14ویں آیت، تو جو ہاتھ میں شکر گزار جاگتے دل کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ جو آپ کے پاس عرب کے دیہاتی ہیں، بدو، یہ سادہ لوگ دیہاتی، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر شریعت سیکھی ہے، نماز سیکھی ہے، قرآن سیکھا ہے، اپنی طرف سے نیک نیت ہے، توجہ چاہیے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ سیکھا ہے، شریعت آپ کی، نماز آپ کی، عبادت آپ کی، جماعت آپ کی، مسجد آپ کی، اور یہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو خوش ہو کے بتاتے ہیں شکر ہے خدا کا ہم مومن ہو گئے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں دیہاتی کا مومن ہے۔ قل لم تؤمنوا، میرے حبیب نے بتا دو تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ تم کہہ سکتے ہو کہ رسالت کے صدقے میں تم نے اسلام کی شریعت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ توجہ چاہیے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کو مس نہیں کیا۔ ایمان تو اسے آئے گا جسے پتا ہوگا ایمان ہے کس کا نام چاہیے۔ جاگتے دیر وہ کلام کرتے ہیں اللہ اکبر۔ تو جو چاہیے ایمان کیا ہے؟ اللہ خالق کا ایمان ہے، محمد وارث ایمان ہے، قرآن کتاب ایمان ہے، شریعت تربیت ایمان ہے، کعبہ بیت ایمان ہے۔ آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ جاگتے دن وہ کلام کرتے اللہ اکبر۔ قرآن کے نظام میں اگر 1434 سال نمازیں پڑھ کے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ایمان کیا ہے، تو جو چاہیے گھبرانے کو سے کلام ہی نہیں۔ النظافت نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک ہمیں عیسائی نہا لے تو آتا مومن ہو جائے، گھبرانے سے کلام نہیں بھائی۔ تو جو ہاتھ چاہیے جاگتے دنوں سے کلام کرتے ہیں، نہانے سے مومن نہیں ہوتے۔ تو جو ہاتھ چاہیے الحیاء من الایمان، شرم ایمان سے ہے۔ ہندو کی لڑکی شرمانا شروع کر دے ایشین ہونے کی وجہ سے تو ان کے مومن ہے، اگر سکھ نہیں بیٹھی ہو شرم کی وجہ سے تو ہم کہہ کہ بڑی شرما رہی ہے، مومن ہے۔ تو جہاں چاہیے
सलात ईमान है, जिक्र ईमान है, फिक्र ईमान है, तस्बीहात ईमान है, सफाई ईमान है, हया ईमान है। ये सारे असरात ईमान है, हकीकत ईमान नहीं। चाहिए जो अहले बैत से रंजिश की भूल करता है, हजारों सजदा करे फजूल करता है, जो बेजे दुरूद आले मोहम्मद पर खुदा उसकी इबादत कबूल करता है। ऐसे नहीं, चादबा वाला का माहौल तो बड़ा जान में होता है। जिसे यकीन है कि हाथ गाजी शहंशाह की मलकियत है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा मुलाब का बैठना कबूल मंजूर करने के हकायक वही है, कोई नया दीन नहीं बनाया जा रहा। दीन कोई नया नहीं बनाया, ये नहीं कि हम बैठे कोई नया दीन बना रहे हैं। जो नया बनाता है वही बिदती होता है। हम तो वही दीन पेश करना चाहते हैं जो रसूल ने पेश किया, जो आइमा ने पेश किया, जो उलमा ने पेश किया, जो पीछे से लोग मानते आ रहे हैं। जुल्म ये है कि दुनियादारी में दीन छुपाया जा रहा है। इसलिए जब दीन का जो है वो ऐलान होता है, हिमायत दीन की तहरीक में बताए जाते हैं हकायक, तो लोग घबरा जाते हैं, शायद ऐसे गलती होगी, खुद अपने ज़ाविये से सोचना शुरू कर देते। तो जवाब चाहिए। ईमान क्या है? अल्लाह अकबर। ईमान मुजमल, अल्लाह अकबर। समरी डेक्लेरेशन ऐसे लिखो, ईमान मुफस्सल, डिटेल डेक्लेरेशन, ये सारे सेटअप। अल्लाह अकबर। ईमान की किस्में बनाई तो जो चाहिए। कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। दूसरा सूरतुल बकरा 285वीं आयत। ईमान का हिस्सा अल्लाह पे ईमान, मलाइका पे ईमान, किताबों पे, रसूलों पे तो जो चाहिए। ये जो ईमान मुजमल या ईमान मुफस्सल, ये जो कैफियत है, ये ज़ाबता ईमान है, हकीकत ईमान नहीं। जिसको कहते हैं असरात में हया, सफाई, जिक्र, फिक्र, इबादत, ये असरात ईमान है, हकीकत ईमान नहीं। और अल्लाह से लेकर मलाइका, आखिरत पर ईमान, कैफियत, ये सब का सब हिमायत ईमान है, हकीकत ईमान नहीं। ईमान क्या है? जागते से लोग कलाम करते हैं, अपने दिमाग से नाम नहीं देना, वो बयान करे जिसको कुरान हदीस वालों ने कहा है। ईमान ये है। घबरा लोगों से कलाम नहीं। ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया। दूसरा सूरतुल बकरा 78 आयत। लोगों ने किताब को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन सोचा हुआ, कि जैसे हम सोचते ऐसे ही दीन हो। तो जो चाहिए हमारी ख्वाहिश दीन नहीं, दीन मर्जी रब का नाम है। ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। जागते दिनों को कलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। हो सकता है कई भाई दुआ कर रहे हो, अल्लाह करे अली ना निकले। जागते दिनों को कलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। मैक्स रिकार्डो एक दानिशवार की किताब है, ही स्टिल मूव स्टोन्स। उसमें उसने कहा अल्लाह अकबर, faith is not the belief that God will do what you want. Faith is the belief that God will do what is right. ये बात अकीदा नहीं है कि जो आप सोचे बैठे हैं अल्लाह वो करे। कहते असल अकीदा ये होता है कि इस बात पे अकीदा रखो कि जो अल्लाह ने किया है वही ठीक होता है। जागते से लोग कलाम करते हैं। देखिए, एक गुफ्तगू में सारे पहलुओं को जो है वो नजर नहीं किया जा सकता। हवास की कोताही, इल्म की कोताही, अंदाज की कोताही, सुनने वालों का फर्क, माहौल में ऐसे जल्दी में, लेकिन फिर भी ये बरकत है जिक्र हुसैन की कि हम इतने मसाइल पर मुश्किल बात को इतने थोड़े वक्त में कम से कम एक हद तक उसके नजर तो कर लेते हैं। तो जो चाहिए एक सवाल तो कायम हो जाता है। जागते से लोगों को कलाम करते हैं। तो कौन
کرے گا اس آیت کی تفسیر؟ آیت تو موجود ہے قرآن میں، من یکفر بالایمان، جو ایمان کا کفر کر رہا ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل سارا کچھ ضائع ہے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو آخرت میں وہ جہنمی۔ تو جہاد چاہیے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے۔ اچھا جو میں تفسیر کروں گا تفسیر قرآن سے کروں گا تو چاہیے، لیکن صرف ایک شیعہ تفسیر میں، اسی کی حمایت میں اہل سنت کی تفسیر میں حافظ حسکانی کے شواہد التنزیل تفسیر تو چاہیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہے، بنی حجم سے بھی ہے، ان کا بھی قول موجود ہے، توجہات پہ شکر گزار، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقہ پر تفسیر العیاشی شیعہ تفسیر اس میں موجود، مناقب ابن شہر شوب اس میں موجود، بہار النوار اس میں موجود، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، یعنی کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے، کوئی گھڑ کے نہیں لے کے آئے، جو قرآن حدیث کے تحت موجود ہے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اور میں پڑھا تفسیر البرہان سے، پوچھا حضرت ابو حمزہ الصومالی، یہ وہ صحابی ہے جن کو امام نے دعائے سحر تعلیم فرمائی تھی رمضان المبارک کی، اور شیعہ پڑھ کے دعائے سحر ابو حمزہ الصومالی رمضان المبارک میں صبح کے سحر کے وقت میں، تو انہوں نے پوچھا ملا یہ کیا آیت آ گئی، من یکفر بالایمان، جو ایمان کا کفر کر رہا ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہے۔ مولا جو کافر ہے اسے نماز کی کیا ضرورت، جو کافر ہے اسے حج کی کیا ضرورت، جو کافر ہے اسے عمل کی کیا ضرورت، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں ہر جگہ پہ غیر لوگوں کو جنہوں نے کلمہ نہیں مانا انہیں کافر نہیں کہتا، بلکہ قرآن میں کچھ ایسے کافر بھی ہیں، اللہ اکبر، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، تیسرے سورہ ال عمران کی 86 آیت، اللہ کیسے ہدایت کرے اس قوم کو جو محمد کا کلمہ پڑھ کے پھر کافر ہو گئی ہے۔ ہمیں تو چاہیے، یعنی ہر جگہ پر کافر ان کو نہیں کہا جاتا کہ جو اللہ کے کافر ہیں، جو رسول کے کافر ہیں، بلکہ معصوم نے فرمایا اس مقام پر بیان کرتے ہوئے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے من انکر ام ولایت علی ابن ابی طالب، کہ جو چاہے کتنا عمل کرتا آتا ہو، کتنی عبادت کرتا رہا ہو، اور کسی مقام پر جا کر آیت نے کہا کفر اور امام کرے انکار، کافر اور منکر میں فرق ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو مانتا ہی نہیں، منکر وہ ہوتا ہے جو مانتا تو ہو پہلی مرتبہ کہ یہاں نہیں کروں گا، گھبرانے سے کلام ہی نہیں۔ امام فرماتے ہیں جو پچھلے 40 سال سے چاہے عبادت کرتا رہا ہو، اگر من انکرا ام ولایت علی ابن ابی طالب، جو علی علیہ السلام کی ولایت کا کسی مقام پر انکار کرتا ہے، فقد حبط عملہ، تو 6 لاکھ سال کی شیطانی نمازوں کی طرح اس کی ساری عبادت رائے ہو جاتی ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں جہنمی ہوگا، کیونکہ لِأَنَّ عَلِيًّا ایمان فی هذه الآیہ، اور امام نے فرمایا اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی کا نام علی نہیں لیا، اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی کا نام ولی نہیں لیا، اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی کا نام امیر المومنین نہیں لیا، اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی کا نام امام المتقین نہیں لیا، اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی علیہ السلام کا نام ید اللہ نہیں لیا، اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی کا نام وجہ اللہ نہیں لیا، اس آیت میں میرے جد علی کا نام قرآن والی آسان نہیں لیا، بلکہ اس آیت میں اللہ نے میرے جد علی کو کل ایمان کا
احمد بن حنبل کے المسند کنز المال ملا متقی ہندی توجہ چاہیے. ایک کتاب میں لکھا کہ جب جنگ خندق ہوئی سرکار رسالت میں اپنے 22 سال کے مددگار علی حیدر کرار کو امامہ فتح باندھا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سرکار علیہ السلام کی نوجوانی اور شباب کا شروع دیکھ کر کے سوچا کہ وہ ادھر ماہر پہلوان ہے, مشہور قاتل ہے, اس کی دبدبا ہے, اور عمر ابن عبد ود کے مقابلے پر جب سرکار رسالت نے علی علیہ السلام کو امامہ باندھنا شروع کیا تو لوگ تو خاموش بیٹھے تھے, رسول کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن دل میں کیا آ رہا ہے, یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی بس نہیں چلتا. اس لیے کسی نے کسی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں پیغام دیا کہ آج علی گیا, گھبرا سے کلام ہی نہیں, آج محمد کے بھائی فارغ, آج ابو طالب کا بیٹا ختم, آج نہیں بچتا. ایک دوسرے کی نگاہوں نے دیکھا, زبان سے نہیں بولے, معرفت رسول رکھنے والے لوگ ہیں, گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. سرکار رسالت کی نگاہ شہادت نے